آج ہم آپ کو ایک عبرتناک واقعہ سنانے والے ہیں۔ یہ واقعہ آپ کی روح کو جھنجھوڑ کے رکھ دے گا۔ اس واقعہ نے کروڑوں عورتوں کی زندگی بدل ڈالی۔ ہمیں یقین ہے کہ جس عورت نے بھی یہ واقعہ مکمل سن لیا تو وہ توبہ کرنے پر مجبور ہو جائے گی، اور آپ سب بھی اس واقعہ کو دل کے کانوں سے سنیے گا۔ ہو سکتا ہے یہ واقعہ آپ کی توبہ کا ذریعہ بن جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا حبیب ہوں، اور جو جوان جوانی میں توبہ کرتا ہے وہ بھی اللہ کا حبیب ہی بن جاتا ہے۔ واقعہ کچھ اس طرح ہے، کسی جگہ پر ایک بہت ہی نیک اللہ والے بزرگ رہا کرتے تھے۔ وہ بزرگ آرام فرما رہے تھے۔ اس کو خواب کی دنیا میں کسی کہنے والے نے کہا کہ فلاں قبرستان میں فلاں قبر کے پاس جاؤ۔ وہ نیک بزرگ جب جاگا تو فوراً کھڑا ہوا اور اسی قبرستان کی طرف چل پڑا جس قبرستان کے بارے میں اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ وہ بزرگ چلتا ہوا اسی قبرستان میں آ گیا۔ اس بزرگ نے کیا دیکھا کہ چند کتے ہیں جو کسی چیز کو کھا رہے ہیں۔ بزرگ دوڑ کے ان کتوں کے پاس گئے تو بزرگوں نے کیا دیکھا؟ چند کتے ہیں جو ایک عورت کی مردہ لاش کو کھا رہے ہیں۔ وہ لاش قبر سے باہر کیسے نکلی، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ کافی ساری مسلسل بارشیں ہوتی رہی اور بارشوں کی وجہ سے وہ قبر پھٹ گئی۔ اس کے بعد اللہ والے نے ان کتوں کو وہاں سے بھگایا اور اس عورت کے بارے میں جاننے کی کوشش کی۔ بستی میں چلے گئے اور بستی والوں سے پوچھا کہ فلاں قبر کے گھر والے کہاں رہتے ہیں۔ کافی تلاش کرنے کے بعد بزرگ کو اس عورت کے گھر والے ملے۔ گھر والوں سے پتا چلا کہ وہ عورت تو کافی خوبصورت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت ہی حسن و جمال دیا تھا، لیکن ہائے کہاں گیا وہ حسن جس پہ وہ عورت اتراتی تھی۔ اس خوبصورت حسن کو اللہ پاک نے مردوں میں شمار کر دیا۔ اس کا خوبصورت لباس کفن میں بدل گیا، اس کا خوبصورت مکان قبر میں بدل گیا۔ اللہ والے بزرگ نے اس مردہ خاتون کے گھر والوں سے مل کے اس کو دوبارہ دفن کر دیا۔ وہ عورت دوبارہ سپرد خاک ہو گئی۔ اللہ والے بزرگ اپنے گھر چلے آئے اور بیٹھ کر سوچنے لگے کہ میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ وہ دنیا میں ایسے کون سے گناہ کیا کرتی تھی؟ کون سے گناہ تھے وہ جن گناہوں نے اس کو عبرت کا نشانہ بنا دیا اور ان گناہوں نے اس کو لوگوں کے سامنے شرمندہ کر دیا؟ خیر، اس کے بعد اللہ والے نے ایک رات استغفارہ کیا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ پاک میں اس عورت کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس نے اپنی زندگی کیسے گزاری تھی۔ دعا کر کے وہ بزرگ سو گئے۔ خواب کی دنیا میں وہی عورت آئی۔ اللہ والے کیا دیکھتے ہیں کہ اس عورت کی قبر میں آگ کا بچھونا بچھا ہوا ہے۔ اس آگ کے بچھونے کے اوپر وہ خوبصورت لاش لیٹی ہوئی ہے۔ وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے۔ اس کی قبر کے اندر آگ ہی آگ ہے۔ اس کی قبر میں بچھو ہیں، سانپ ہیں، کیڑے ہیں، مکوڑے ہیں۔ اللہ والے بزرگ نے خواب کی دنیا میں اس عورت سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تم نے دنیا میں ایسا کون سا گناہ کیا تھا جن گناہوں نے تجھے عبرت کا نشانہ بنا دیا؟ وہ عورت چیخ کر بولی، اے اللہ والے بزرگ، میں نے دنیا میں 3 گناہ ایسے کیے تھے جن کی وجہ سے میں عذاب میں مبتلا ہوں۔ اس عورت نے روتے ہوئے اپنا پہلا گناہ بتایا کہ اے بزرگ، میرا شوہر مجھ سے بہت محبت کرتا تھا، میری ہر خواہش پوری کرتا۔ صبح سویرے وہ کام پہ چلا جاتا، سارا دن دھوپ میں میرے لیے کام کرتا، میرے لیے اور میرے بچوں کے لیے روزی روٹی کماتا تھا۔ میرا شوہر یہ سوچتا کہ اس کو روٹی کا ٹکڑا ملے یا نہ ملے، میری بیوی بچوں کو ضرور ملے۔ پورا دن وہ ہمارے لیے خاک جھاڑتا، جب سارے دن کا تھکا ہوا شام کو گھر واپس آتا،
جیسے ہی وہ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتا میں اس کو کوئی ایسا جملہ بول دیتی تھی، وہ جملہ اس کی تھکاوٹ کو اور بڑھا دیتا تھا۔ میری سخت باتیں اور میرا سخت لہجہ میرے شوہر کو بہت تکلیف دیتا اور میرا شوہر دکھ کے مارے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں میرا شکوہ کرنے پر مجبور ہو جاتا۔ میرا دوسرا اور بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ میں معاشرے میں فحاشی پھیلایا کرتی تھی اور اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلا کرتی تھی۔ میں دوسروں کے لیے سج سور کے گھر سے باہر نکلتی، اس سوچ پہ سج سورتی کہ ہر اہرے گہرے کی نظر مجھ پر پڑے اور وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائے کہ یہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے۔ میرے بالوں کا اونچا جوڑا ہوتا، ہر کوئی مجھے دیکھتا اور میں اپنے حسن پہ اتراتی تھی۔ میرا تیسرا گناہ یہ ہے کہ میں اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں غیر مردوں کو اپنے گھر پہ بلا کے ان سے گناہ کرتی تھی۔ وہ عورت رو کے اللہ والے سے کہنے لگی کہ ان 3 گناہوں کی وجہ سے آج میں اس عذاب میں مبتلا ہوں۔ اے اسلام کی مقدس شہزادیوں، یہ 3 گناہ کبھی نہ کرنا۔ اگر کبھی گھر سے باہر نکلنا پڑ جائے تو اپنے گھر والوں اور اپنے شوہر کی اجازت سے گھر سے باہر نکلنا چاہیے۔ ناظرین، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے، ان کی آنکھیں مبارک چھم چھم رو رہی تھی۔ تبھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لائے، قدم مبارک چوم کر فرمانے لگے، اے اللہ کے رسول، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو کر فرمانے لگے، اے علی، شب معراج کی رات جب میں معراج پہ گیا تو جہنم کے قریب سے میں گزر رہا تھا، میں نے اپنی امت کی عورتوں کو جہنم میں دیکھا۔ میری امت کی عورتوں کو مسلسل دردناک عذاب دیا جا رہا تھا۔ میرے سامنے جب جب وہ منظر آتا ہے میرا دل خون کے آنسو روتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ دنیا کی ایسی کون سی عورتیں تھیں؟ نبی کریم سرکار دو عالم نے فرمایا، اے علی، میں نے پہلی عورت کو دیکھا، فرشتے اس عورت کے بالوں سے پکڑ کر اس کو جہنم کے بیچ لٹکا رہے تھے اور اس عورت کا دماغ چولہے پہ رکھی ہانڈی کی طرح پگھل رہا تھا۔ افسوس یہ کہ وہ جتنا عورت زیادہ چلاتی، فرشتے اس پر اتنا ہی زیادہ عذاب مسلط کر دیتے۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا، اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے جس گناہ کی وجہ سے اس کو اتنا سخت عذاب دیا جا رہا ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بنا کر اپنے چہرے کا خوب سنگار کر کے گھر سے باہر نکلا کرتی تھی، اور یہ خاتون ایسی سوچ رکھتی تھی کہ ہر اہرے گہرے کی نظر اس پر پڑے اور وہ کہیں کہ یہ دنیا کی خوبصورت عورت ہے، یہ اپنے بالوں کو چھپانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو اس کی زبان بہت لمبی تھی، فرشتے اس کی زبان سے پکڑ کر اس کو جہنم کے اندر لٹکا رہے تھے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، اے جبرائیل، اس عورت نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ عورت آپ کی امت کی وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنے شوہر کو سخت جملے بولا کرتی تھی۔ یہ اپنے شوہر کو اتنے کڑوے اور سخت جملے بولتی جو اس کے شوہر کو سننا پسند نہیں تھے اور اس کے شوہر کا دل دکھتا تھا۔ پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری عورت کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا، اے علی، جب میں نے تیسری عورت کو دیکھا
وہ عورت سخت عذاب میں مبتلا تھی۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا۔ میرے پوچھنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ گناہ گار عورت ہے جو اپنے بالوں کا اونچا جوڑا بناتی، اپنی جوانی پہ اعتراتی اور اپنے حسن پہ بہت غرور کیا کرتی تھی۔ یہ سج دھج کے گھر سے باہر نکلتی اور غیر مردوں کو اپنا حسن دکھاتی اور ان سے زنا کرتی تھی۔ آج ہم مٹی کے اوپر چل رہے ہیں، کل ہم مٹی کے نیچے ہوں گے۔ یہ زندگی بہت چھوٹی ہے۔ ہم کو چاہیے ہم اپنے دل میں ایمان کے دیے جلا لیں، اپنے گناہوں سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں ڈال لیں، نماز پڑھا کریں۔ زندگی تو بس موت کا انتظار ہے، کس کو پتا کب آ جائے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، نماز پڑھ لیں گے، توبہ کر لیں گے، ابھی ہم نے وہ کام کرنا ہے، ابھی ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ ہم اپنے بارے میں تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ کل کی سانسیں ہم نے لینی ہے یا نہیں لینی۔ عورت اسلام میں اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہے، لیکن پردے میں رہ کے۔ عورت گھر سے باہر کام بھی کر سکتی ہے، لیکن اپنی حد اور پردے میں رہ کے، نہ کہ وہ باہر جا کے غیر مردوں کو دیکھے اور غیر مردوں سے دوستیاں لگائے۔ پیارے مسلمانوں، اس واقعہ کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے۔ انسٹاگرام پر، فیس بک پر، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ۔ جتنے لوگ بھی اس واقعہ کو سن کے عبرت حاصل کریں گے، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ تو ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔